أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کی 61 نمبر آیہ مبارکہ ہے اور 8واں رکوع شروع کریں گے سورہ انعام کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا اور اس کے اختیارات کا، اس کی ملکیت اور بادشاہت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس قادر مطلق کو، اس مالک شخص جہات کو ہر چیز پر قدرت کاملہ حاصل ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ اس کی تخلیقات اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہیں۔ تخلیق بھی اسی نے کیا، آج بھی وہ اسی کا وہی مالک ہے، اور کوئی بھی چیز اللہ کی قدرت سے اور اس کی ملکیت سے باہر نہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ کائنات کی کوئی چیز بھی اس سے مغلوب نہیں کر سکتی، وہ ہر چیز پر غالب ہے، اور غلبہ اسی کا ہے، اور غلبہ مطلقہ اسی کا ہے جس میں کسی طرح کی کوئی قید نہیں ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہی تم پر اپنے نگہبان بھیجتا ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا، اور اس بھیجے جانے کا کوئی مقصد ہے۔ بغیر مقصد کے اللہ نے کوئی چیز بھی تخلیق نہیں فرمائی۔ ہر چیز کا اپنا اپنا ایک مقصد ہے، اس کی تخلیق کی ایک وجہ ہے، اور ہم بھی اس دنیا میں بغیر وجہ کے نہیں آئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمیں بنا کر ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہو، شتر بے مہار کی طرح، جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا بھی فرمایا، اور وہ ہماری نگہبانی کے لیے اپنے فرشتے بھی مقرر فرماتا ہے۔ ہمارے اعمال کا تمام اندراج ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں انہیں لکھا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن ہمارے اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب اعمال پیش ہوں گے نا جی، تو کافر پریشان ہوں گے۔ وہ کہیں گے یہ کتاب کیسی ہے، لا یغادر صغیرا ولا کبیرہ، یہ کسی چھوٹی اور بڑی چیز کو بھی نہیں چھوڑ رہی، ہر چیز اس میں موجود ہے۔ وہ فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے، ہم نے جو فرشتے بھیجے ہیں وہ درج کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، اور صحیفہ اعمال نیکیوں کی صورت میں اور صحیفہ اعمال برائیوں کی صورت میں سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے گی، یعنی موت کا وقت اس کا پہنچ جائے گا، توفتہ رسولنا، تو ہمارے فرشتے، ہمارے بھیجے ہوئے اس کی روح کو قبض کر لیں گے۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں کرتے، وہ کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں وہ بالکل اس میں کسی طرح کی کمی نہیں کرتے، اپنی ڈیوٹی کو مکمل کما حقہ ادا کرتے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور جب روح قبض کر لی جاتی ہے پھر انسان اگلے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے، جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں، جو قبر کی زندگی ہے، اور پھر قیامت کے دن اسے اس کے مالک کی بارگاہ میں لوٹایا جائے گا۔ ردو الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، مولاہم الحق، جو ان کا حقیقی مولا ہے۔
حقیقی مالک ہے، حقیقی مددگار ہے، اس کی بارگاہ میں انہیں پیش کر دیا جائے گا۔ الا لہ الحکم، سن لو خبردار، حکم اسی کا ہے، کائنات کے اندر نظام اسی کا ہے، فیصلہ اسی کا ہے، جو وہ چاہتا ہے کائنات میں وہی وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا پچھلی آیات مبارکہ میں بھی ذکر ہوا، اور یہاں بھی ہمیں کچھ چیزیں بتائی گئیں جن کا تعلق ہمیں سمجھانے کے ساتھ اور ہمارے اعمال کے ساتھ بہت زیادہ ہے، کہ ہم اس بات کو حقیقی طور پر سمجھ جائیں کہ ہم یہاں عارضی آئے ہیں، موت بہرحال ہمیں آنی ہے، اور ہم وہ زندگی جو ہمیں ادھار دی گئی ہے، مستعار حیات مستعار جس کو کہا جاتا ہے، کیا وہ اس لیے ہے کہ ہم یہاں اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار جائیں اور اس کے حکم سے انحراف کرتے ہوئے گزار جائیں؟ جب اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور حساب و کتاب بھی ہونا ہے، سب کچھ ہے، تو پھر عقل مند اور باشعور آدمی کبھی بھی اپنے آپ کو گھاٹے میں نہیں ڈالے گا اور نقصان کا سودا نہیں کرے گا۔ قل، محبوب ان سے فرما دیجئے، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، بتاؤ ذرا، من کون ہے، ینجیکم جو تمہیں نجات دیتا ہے، من ظلمات البر والبحر، خشکی اور تری کی تاریکیوں سے تمہیں کون بچاتا ہے؟ دیکھیں جی، تاریکی آئی، رات آئی، اب رات رخصت ہو گئی، پھر دن آیا، پھر رات آئی، اور اگر ہمیشہ ہی رات رہے تو ہمارے معاملات کیسے اپسٹ ہو جائے، اور زندگی کا پہیہ کیسے جام ہو کے رہ جائے، زندگی کا تمام نظام درہم برہم ہو جائے۔ ایک دن کے لیے صورتحال ادھر ادھر ہوتی ہے تو سارے کا سارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے، اور اگر رات ہی رات رہے، دن آئے ہی نہ، تو ہمارے لیے کتنی پریشانی ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری تاریکیاں جو ہمیں مختلف اوقات میں، مختلف معاملات کی صورت میں، مختلف پریشانیوں کی صورت میں دیکھنا پڑتی ہیں، تو اللہ ہی اس سے نجات دینے والا ہے اور اللہ ہی اس سے بچانے والا ہے۔ تدعونہ تضرعا وخفیہ، تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑاتے ہوئے بھی اور چپکے بھی، لوگوں کے سامنے بھی، اور جب کسی کو نہیں پتہ چلتا اس وقت بھی۔ وہی وہ ذات ہے جو ہمارے دل کے اندر سرکنے والے خیالات سے بھی آگاہ ہے، وہی ذات ہے جو ہمارے ذہن میں آنے والی جو سوچ ہے اس سے بھی واقف ہے۔ تو جب ہم اس کو پکارتے ہیں زبان کے ساتھ یا دل کے خیالات، وہ تو ایک ایک چیز سے باخبر ہے، تو فرمایا وہی بچاتا ہے، وہی سنتا بھی ہے۔ لئن انجانا، اور پھر جب لوگ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں نا جی، تو کیا کہتے ہیں؟ لئن انجانا، اگر وہ ہمیں نجات دے دے، من ہذہ، اس سے، یعنی اس مصیبت سے اگر ہمیں اللہ بچا لینا، لنکونن من الشاکرین، تو پھر ہم شکر کرنے والے ہو جائیں گے۔ بس یہ مصیبت ہماری ختم ہو جائے، یہ آفت ٹل جائے، تو پھر ہم شکر کریں گے، پھر اور ہم نافرمانی نہیں کریں گے۔ لیکن فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے اور مصیبت کو ٹال دیتا ہے، لوگ پھر اپنی اسی دھن میں مصروف ہو جاتے ہیں اور لوگ اسی نافرمانی کی زندگی کی طرف واپس پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی قدرت ہے کہ وہ، اس کی مہربانی ہے، رحمت ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے اور واپس پلٹنے کی وہ ہمیں توفیق بھی دیتا ہے اور موقع بھی دیتا ہے کہ آدمی واپس آ جائے، توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے غلطی کی ہے تو فوراً ہماری پکڑ ہو جائے، وہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ آدمی توبہ کر کے سیدھے رستے پر آ جائے۔ قل اللہ ینجیکم منہا، فرما دیجئے کہ اللہ ہی ہے جو تمہیں اس سے نجات عطا فرماتا ہے، ان مصیبتوں سے، ان بلاؤں سے، ان آفات سے، ان مشکلات سے، ان پریشانیوں سے اللہ ہی نجات عطا فرماتا ہے۔ ومن کل کرب، اور ہر مصیبت سے، ثم انتم تشرکون، پھر اس کے بعد تم شرک کرنے لگ جاتے ہو، پھر اس کے بعد بتوں کے سامنے سر جھکانے لگ جاتے ہو، پھر تم اللہ کی بارگاہ میں دوسروں کو شریک کرنا شروع کر دیتے۔ تو قادر مطلق اللہ ہی کی ذات ہے، وہی ان مصائب اور پریشانیوں سے نجات دینے والی ہے۔ تو جب وہ نجات دینے والی ہے اور اس سے نجات مانگتے ہیں، اور کفار کا یہ طرز عمل تھا، جب سخت کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے تو خالصتاً پھر اللہ کو پکارتے
اور جب ان کی مصیبت ٹل جاتی پھر آپ کے اپنے بتوں کے سامنے پھر اپنے ماتھے ٹیکنے شروع کر دیتے۔ جب نجات وہی دیتا ہے، پریشانیوں کو وہی دور کرتا ہے، تو پھر سجدہ بھی اسی کو زیبا ہے، عبادت بھی اسی کی ہے، اور اسی کے سامنے انسان کو اپنا آپ جھکانا بنتا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، محبوب آپ انہیں فرما دیں کہ اللہ کی ذات قادر ہے اس بات پر کہ وہ تمہارے اوپر سے عذاب کو بھیج دے، آسمان سے عذاب نازل ہو جائے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے قدموں کی طرف سے عذاب آ جائے، زمین سے اپنا عذاب اللہ کریم نکال دے، او یلبسکم شیعا، یا اللہ تمہیں الجھا دے گروہوں میں اور اپنی نظر کرم دور کر دے، ایک گروہ دوسرے کو مارنا شروع کر دے، دوسرا دوسرے کو، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور بعض کو اپنی سختی کا مزہ چکھانا شروع کر دیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دے، ایک قبیلہ دوسرے کو مار رہا ہے، ایک فرقہ دوسرے کی گردنیں اتار رہا ہے۔ اللہ کریم چاہے تو تمہیں اسی چیز میں مبتلا کر دے اور تم اس دنیا میں کبھی بھی سکون کی زندگی نہ جی سکو، تم ساری عمر اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں گزار دو۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو ذرا کیسے ہم اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، پھیر پھیر کر بیان کر رہے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ یہ آیات مبارکہ جو ہم نے پڑھی ہیں اور کل کے درس میں جو پڑھی تھی، مختلف حوالوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اس کی ملکیت اور بادشاہت کو بیان کر رہی کہ کائنات کا مالک بھی وہ ہے، نگہبان بھی وہ ہے، کائنات کو چلانے والا بھی وہ ہے، سارا نظام اسی کے قبضہ قدرت میں اور اسی کے دست قدرت میں، اور ہمارے تمام معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو پھر انسان کو یہی زیبا ہے کہ اس پر کامل یقین رکھے، اس کی توحید، اس کی وحدانیت، اس کے یکتا اور وحدہ لا شریک ہونے کو صدق دل سے قبول کرے، اس کے مطابق زندگی بسر کرے، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس حکم کے مطابق اپنی زندگی کے معاملات کو ترتیب دے، اپنی اس میں مرضی کرنے کی کوشش نہ کرے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے، سر تسلیم خم کر دے۔ اسلام کا مطلب ہی یہی ہے، سر تسلیم خم کر دینا۔ تو جب آدمی مسلمان ہو گیا، اسلام لے آیا، تو پھر تمام امور کے اندر، تمام معاملات کے اندر سر تسلیم خم کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ اسی میں ہی ہماری دنیا کی کامیابی ہے اور اسی میں ہی آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔